موضوع الدرس التخويفات بالأهوال الأمم السالفة الهالكة سورة الفجر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال النسائي أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم قال أخبرني يحيى بن سعيد بن سليمان بن محارب بن دثار وأبي صالح بن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم انصرف فبلغ ذلك معاذ فقال منافق فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل الفتى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصليت في ناحية المسجد فعلقت ناقتي فقال رسول الله صلى الله فألفت ناقتي فقال رسول الله صلى الله أفتان يا معاذ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. ایک جوان آیا اور آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا. فطولا حضرت معاذ نے لمبی قرات کی. فصلی فی ناحیۃ المسجد ثم انصرف اس نے سلام پھیرا اور مسجد کے کنارے میں جا کے علیحدہ نماز پڑھ لی. فبلغ ذلك معاذ حضرت معاذ کو بتلایا گیا کہ ایسے ایک آدمی نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی پھر نماز توڑ کے علیحدہ پڑھ کے چلا گیا. تو آپ نے فرمایا منافق ہوگا, اس لیے اس کے لیے نماز جو ہے وہ بھاری ہو گئی. فذكر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کو یہ واقعہ بیان کیا گیا. آپ نے اس نوجوان کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور میں تو نماز میں حاضر ہوا لیکن انہوں نے اتنی لمبی قرات کی کہ میں مجبور ہو گیا. فانصرف تو میں نے وہ نماز چھوڑ دی اور علیحدہ مسجد کے کونے میں جا کے نماز پڑھی. فعلقت ناقتی پھر میں نے اپنی اونٹنی کو جا کے گھاس دینا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے فرمایا فتان یا معاذ معاذ تم لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو. لوگ تھکے ہوتے ہیں, کام والے ہوتے ہیں, مجبور ہوتے ہیں. اگر اتنی لمبی قرات کی جائے تو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو جماعت سے.
اسی لیے ایک دوسری حدیث میں حضور پاک کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ام منکم فلیخفف، جو تم میں امام بنے وہ نماز جو ہے خفیف پڑھائے، لمبی نہ کرے، اتنا ثقیل نہ ہو جائے، کیونکہ آپ لوگوں کے پیچھے جو ہے کام والے بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے نماز جو ہے بہت زیادہ طویل نہ پڑھائی جائے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور حضور نے پھر حضرت معاذ کو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اگر تم نے عشاء کی نماز پڑھانی ہے تو یہ صورتیں تمہیں نظر نہیں آتی قرآن میں؟ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشی، تو یہ صورتیں پڑھا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر اتنی طویل صورتیں پڑھی جائیں کہ لوگ اکتا جائیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ جماعت چھوڑ بیٹھیں گے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ فجر سے کیا مراد ہے؟ اما الفجر ومعروفا وهو الصبح، فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد یہی صبح ہے، جو صبح ہوتی اسی کو فجر کہتے ہیں۔ قالہ علی وابن عباس وإكرمة ومجاہد السدی ومسروق ومحمد بن کعب المراد به فجر یوم النہر خاصۃ وهو خاتمۃ اللیالی العشر، اور اس کے علاوہ حضرت مسروق اور محمد بن کعب فرماتی ہیں کہ والفجر سے مراد یہ ہے یوم النہر، 10ویں تاریخ جو ہے ذی الحجہ کی، اس کی صبح کی اللہ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ لیالی عشر جو ہے ان کا اختتام جو ہے وہ اسی صبح پہ ہوتا ہے کہ 10 راتیں جو ہیں، تو 10 راتیں یکم سے شروع ہوں گی تو فجر کو آ کے ختم ہو جائیں گی، تو اس لیے فجر سے مراد جو ہے خاص طور پر وہ یوم النہر ہے، یوم العید ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ وقیل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده كما قالوا اکرما، بعض علماء نے فرمایا کہ والفجر سے مراد فجر کی صلاۃ ہے، نماز مراد ہے۔ وقیل المراد بھی جمیع النہار، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم تو فجر کی کھائی ہے لیکن اس سے مراد سارا دن ہے، کیونکہ کبھی جز کا ذکر ہوتا ہے اور مراد کل ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، صرف رکوع کا ذکر ہے لیکن مراد ساری نماز ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ذکر تو فجر کا ہے لیکن مراد سارا دن ہے۔ وهو روایت عن ابن عباس واللیالی العشر المراد بعشر ذی الحجہ، کہ لیال عشر سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں اس سے مراد 10 راتیں جو ہیں ذی الحجہ کی مراد ہیں۔ کما قالہ ابن عباس ابن الزبیر مجاہد وغیر واحد من السلف والخلف، وقد ثبت فی صحیح البخاری عن ابن عباس مرفوعا، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابن عباس نے اس کو مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الايام، یعنی ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہیں وہ اللہ کو محبوب ہیں، اس کے علاوہ ان دنوں کے علاوہ جو ہے اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ حضور جہاد سے بھی افضل ہے؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء، آپ نے فرمایا کہ ہاں عشر ذی الحجہ کے دنوں کی جو عبادت ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں مگر وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں نکلا، اپنی جان بھی لے کے گیا، اپنا مال بھی لے کے گیا، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور کچھ نہیں بچا، اس کا عمل تو افضل ہے، ورنہ ہر عمل سے 10 ذی الحجہ کے اندر جو اعمال ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ وقیل المراد بذلك العشر الاول من المحرم، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ولیال عشر سے مراد جو ہے محرم کے پہلے 10 دن ہیں۔ حقاہ ابو جعفر بن جریر ولم يعزه الى احد، وقد روى ابو قدینۃ عن قابوس ابی ذبیان نبی عباس ولیال عشر قال العشر الاول من رمضان، بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے رمضان کے پہلے 10 دن ہیں،
اور بعد میں فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے رمضان کی اشر الاواخر ہیں، آخری 10 راتیں ہیں۔ تو بہرحال القول الاول وہی جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم کھائی ہے ان 10 دنوں کی قسم ہے جو ذی الحجہ کے دن ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر بڑے اعمال ہیں، اس میں حج ہے، مناسک ہیں، عمرہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یوم النحر ہے، قربان ہے، تو بڑے اعمال ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو جو ہے وہ زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یعنی فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا زید بن الحباب قال حدثنا عیاش بن عقبہ قال حدثني خیر بن نعیم بن الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العشر عشر الاضحى والوتر يوم العرفة والشفع يوم النحر۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت جابر فرماتی ہیں کہ میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ عشر سے مراد جو ہے ضحیٰ، جو عشر الاضحیٰ، یہ جو یعنی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں وہ مراد ہیں، اور والشفع والوتر، وتر سے مراد عرفات کا دن ہے جو 9 تاریخ ہے، اور شفع سے مراد یوم النحر ہے، 10ویں کی تاریخ ہے جس دن قربانی ہے۔ ورواه النسائی عن محمد بن رافع وابو عبدة بن عبد الله وكل منهما عن زید بن الحباب به ورواه ابن جرير وابن ابي حاتم من حديث زید بن الحباب به وهذا اسناد رجاله لا باس بهم، یعنی رجال ٹھیک ہیں۔ وان بي ان المتن في رفيع نكارة، باقی مفسر فرماتے ہیں کہ اس کے متن جو ہے اس کے اندر تو مجھے اعتراض ہے، لیکن سند کے رجال جو ہے وہ درست ہیں۔ وقوله تبارك وتعالى والشفع والوتر قد تقدم في هذا الحديث ان الوتر يوم عرفة كونه التاسع والشفع يوم النحر لكونه العاشر۔ قالوا ابن عباس وإكرامة والضحاك ايضا۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ وتر سے مراد عرفات کا دن ہے چونکہ 9 ہوتی ہے، اور شفع سے مراد جو ہے یوم النحر یوم العید ہے، 10ویں کا دن ہوتا ہے۔ قول النصان قال لي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثني عقبة بن خالد واصل صاحب قال سألت عطاء عن قوله تعالى والشفع والوتر قلت صلاتنا وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ شفع اور وتر جفت اور طاق سے مراد یہ ہماری نمازیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ وتر جو ہے وہ عرفات کا دن ہے چونکہ وہ 10واں دن ہوتا ہے۔ ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى۔ انہوں نے فرمایا کہ شفع سے مراد یوم عرفہ ہے اور وتر سے مراد جو ہے لیلۃ الاضحیٰ 10ویں کی رات ہے جو مزدلفہ کی رات ہے۔ قول ثالث کا نبی آدم حدثنا محمد بن عامر ابراہیم الاصبہانی حدثني ابي عن النعمان يعني ابن عبد السلام نبی سعید بن عمر حدثني مکہ قال سمعت عبد الله بن الزبير يكتب الناس فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن الشفع والوتر۔ اس روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ مجھے بتائیں کہ شفع والوتر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا شفع قول اللہ تعالی فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جو آدمی 10 تاریخ کے بعد 2 دن یعنی 11-12 کو چلا جاتے 2 دن ہو گئے تو شفع ہو گئی، اور اگر 13واں دن رہے تو وتر ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو رہ گیا اور 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماری تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے۔
وقال اخبرني محمد المرتضى انه سمع ابن الزبير يقول الشب اوسط ايام التشريق والوتر آخر ایام التشریق. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ابن زبیر سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ شفا سے مراد جو ہے وہ 11 اور 12 کے 2 دن ہے، اور وتر سے مراد جو ہے وہ 13ویں کا دن ہے. وفي الصحيحين من روایت ابی ہریرہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ وهو وتر يحب الوتر. صحیحین کے اندر حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر. حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، 100 الا واحدۃ یعنی ایک کم 100 سے، من احصا جس نے اس کو یاد کیا اور اس کے موجب عمل کیا، اس کے موجب اپنے اندر تبدیلی پیدا کی، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور اللہ کی ذات ایک ہے، ہوا وتر یحب الوتر، اور اس کو فطر ہی پسند ہے. اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سرما پہنتے تھے تو تین سلائی ڈالتے، اور اگر آپ نے کھجور مبارک تناول فرمائی اس میں بھی یہ محبوب رکھتے تھے کہ یا 3 دانے ہوں یا 5 ہوں یا 7، یعنی اس میں بھی وتر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعمال جو ہیں زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہیں. باقی یاد رکھیں کہ جتنے ہی اقوال ہوتے ہیں یہ اقوال تفسیریہ ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہوتا. جس چیز کو حدیث پاک نے معین کر دیا، یعنی حضور نے خود تفسیر بیان فرما دی، بات ختم ہو گئی. ورنہ ایک لفظ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اس لیے یہ اقوال تفسیریہ ہوتے ہیں، یہ تعارض نہیں ہوتا، یہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو لیکن راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر سے مراد مطلق صبح ہے. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفجر سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ. تو غاشیہ کا معنی کیا تھا کہ وہ قیامت کی اندھیری جو سب کو چھپا لے گی، ڈھانپ لے گی. تو ہر رات کے بعد پھر صبح ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں غاشیہ ہے، آگے والفجر. یعنی یہ بھی ایک حسن ترتیب ہے اللہ کے قرآن کی. اور وہ صبح اگر ہم نے حاصل کرنی ہے تو کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ان دنوں کے اندر محنت کریں کہ انسان پر حج فرض ہے تو حج ادا کریں. اگر ویسے ہی کسی اور جگہ حج نہیں کر سکتا، ان دنوں میں عبادت کرے، ان دنوں میں روزے رکھے، ان دنوں میں نوافل زیادہ پڑھے، ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ کرے، ان دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف زیادہ پڑھے، تاکہ جہاں ہو اس کو ذکر. یہی وجہ ہے کہ جب یعنی چاند ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو فقہا نے لکھا ہے نا کہ آدمی ناخن نہ کٹائے، بال نہ صاف کرے، حجامت نہ بنوائے. یہ ان کے لیے حکم ہوتا ہے جو اس ملک میں نہیں ہوتے، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں. کیونکہ جو یہاں آئے گا اس نے احرام باندھا ہوا، احرام کیسے کھولے گا؟ بال کٹائے گا تو احرام کھولے گا. حج کا احرام باندھنا ہے تو احرام سے پہلے تو بال کٹانا، حجامت بنانا سنت ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک میں نہیں ہے، حج پہ نہیں آئے ہوئے ہیں، یا اسی ملک میں ہیں لیکن حج پہ نہیں آ رہے، تاکہ وہ بھی کم از کم حج نہیں کر رہے تو حاجیوں کی شکل تو بنا لیں کہ جیسے حاجی جو ہے بیچارہ احرام باندھتا ہے اور حالت احرام میں وہ بال نہیں کٹاتا ہے، ناخن نہیں کٹاتا ہے، تو کم از کم ان کو تشبیہ ہو جائے، صورت بن جائے کہ کبھی کبھی اس شکل بنانے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیتے ہیں
کہ جو جن کی شکل بناتا ہے اللہ انہی کے ساتھ قیامت میں ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ قال الحسن البصری وزید بن اسلم الخلق كلهم شفع ووتر اقسم تعالى بخلقه وهو روایت عن مجاہد مشہور الاول۔ ایک قول حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے کہ جتنی مخلوق ہے یہ سب شفع ہے، جوڑا ہے۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين، صرف اس کی ذات جو ہے وہ ایک، باقی تو ہر مخلوق جو ہے وہ جوڑا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ وتر واحد وانتم شفع، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، تم جوڑے ہو۔ اور بعد میں فرمایا کہ الشفع سے مراد ہے صلاۃ الغداۃ، کہ فجر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتیں ہیں اور مغرب جو ہے وہ 3 رکعتیں ہیں، لہذا وہ شفع ہے اور وہ وتر ہے۔ قول خامس قال ابن ابی حاتم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج، یعنی جوڑا، والوتر اللہ عز وجل، وقال ابو عبد الله المجاهد الله الوتر وخلقه والشفع الذکر والانثى، اللہ کی ذات جو ہے وہ وتر ہے، باقی مخلوق جو ہے وہ تو جوڑا ہے، وہ ذکر و انثى سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ وقال ابن نبی مجاہد قال والشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع، اللہ نے جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے وہ سب جوڑے ہیں۔ السماء والارض والبر والبحر والجن والانس والشمس والقمر، تو سب جوڑے ہیں۔ اللہ نے آسمان بنایا تو مقابلے پہ زمین ہے، اسی طرح بر ہے تو پھر بحر ہے، جن ہے تو انسان ہے، سورج ہے تو چاند ہے، ظلمت ہے تو نور ہے۔ وَنَعَا مُجَاهِدِ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تدبر کرو گے، تم سب جوڑے ہو، جوڑے کے محتاج ہو۔ ایک وہ ذات ہے جو احد ہے، جو صمد ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قول سادس قال قتادہ والشفع مراد قال هو العدد من اشیاء من، تم نے کہا کہ اس عدد مراد ہے، جیسے 4 جو ہے شفع ہے اور 5 ہے تو عدد ہے، پھر 6 جو ہے شفع ہے، پھر 7 جو ہے وہ وتر ہے۔ قول سابع فی الآیۃ الکریمۃ رواہ ابن ابی حاتم وابن جریر من طریق ابن جریج ثم قال ابن جریر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير حدثني عبد الله بن ابي زياد القطواني قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني اياش بن عقبة قال حدثني خير بن النعيم عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه الرسول قال الشفع اليومان والوتر واليوم الثالث، وہ اس روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ شفع سے مراد 2 دن ہے، یعنی 11 اور 12 والے 2 دن۔ فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ وهو مخالف لما تقدم من في رواية أهل السنن وماجه وما رواه وأيضا والله أعلم۔ قال أبو العالية الربيع بن غير من الصلاة منها شفع كالرباعية والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها 3 وهي وتر النهار، وكذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل۔ اب ابو العالیہ ربیع بن انس اور ان کے علاوہ اور بھی بزرگ مفسرین فرماتی ہیں کہ شفع وتر سے مراد جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ بعض نمازیں جو ہیں رباعیہ ہیں
جیسے 4 رکعتیں ظہر کی ہیں، عصر کی ہیں، عشاء کی ہیں، اور بعض رکعتیں جو ہیں ثنائیہ ہیں، جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ سب شفع ہیں۔ وطر جو ہے مغرب کی رکعت ہے، چونکہ فإنها ثلاث، اس کی 3 رکعتیں ہیں، وہی وطر النہار، اور یہ دن کے گویا وطر ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْوِتْرِ فِي آخِرِ التَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو تہجد پڑھنے کے بعد جو وطر پڑھتے ہیں وہ بھی 3 رکعت ہے، لہذا وہ بھی وطر ہے، اس کو بھی وطر کہا جاتا ہے، اور صلاۃ المغرب کو بھی وطر کہا جاتا ہے۔ وقد قال رضاك معمر عن قتادة عن عمران بن حسين والشفع والوتر قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر، وهذا منقطع وموقوف ولفظه خاص بالمكتوبة، وقد روى متصلا مرفوعا الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولفظه عام، النبی فرمایا اس سے مراد نماز ہے۔ قال الامام احمد حدثنا ابو داود والطیالسی قال حدثنا حمام بن قتادة عن عمران بن عصام ان شيخا حدثه من اهل البصرة عن عمران بن حسين ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الشفع والوتر قال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر، حضور پاک سے پوچھا گیا کہ شفع اور وتر سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا اس سے مراد جو ہے نماز ہے، بعض شفع ہیں اور بعض جو ہے وتر ہیں۔ وهكذا وقع في المسند وقضى رواه ابن جرير بندار النفان نبی قریب بن عبد الله بن موسى كلاهما عن حمام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران بن عصام عن شيخ عمران بن حسين وقضى رواه ابو عيسى الترمذي عن عمرو بن علي عن ابن مهدي وابي داود كلاهما عن حمام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من اهل البصرة عن عمران بن حسين به ثم قال غريب لا نعرفه الا من حديث قتادة، وقد رواه خالد بن قيس ايضا عن قتادة، وقد رواه عن عمران بن عصام عمران نفسه والله اعلم۔ قلت ورواه ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حمام بن قتادة عن عمران بن عصام الزبعي شيخ من اهل البصرة عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رأيته في تفسير وجعل الشيخ البصري وعمران بن عصام، وقد رواه ابن جرير اخبرنا نصر بن علي قال حدثني ابي قال حدثني خالد بن قتادة عن عمران بن عصام عن عمران بن حسين بن الشافعي والوتر قال الصلاة من اجمل، فاسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرد به عمران بن عصام الزبي ابو مات البصري امام مسجد بن زبيا وهو والد ابي جمرة بن عمران الزبي ورواه قتادة بن ابو جمرة بن سنة بن سعيد وابو طياهر يزيد بن حميد، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وذكره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة، وكان شريفا نبيلا هزيا عند الحجاج بن يوسف، وہ بڑا مقبول آدمی تھا، بڑی عزت شان والا تھا، تاکہ حجاج کے ہاں بھی اس کا مقام تھا۔ ثم قتله يوم الرواية سنة 82 لخروجه مع ابن الأشعث، وليس له عند الترمذي سوى هذا الحديث الواحد، وعندي ان وقفه على عمران بن حسين اشبه الله اعلم، ولم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الاقوال بالشفع والوتر۔ مفسر فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ سارے اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور کسی قول کو معین نہیں فرمایا، لیکن راجح قول جو ہے جمیع مفسرین کے نزدیک وہ یہی ہے کہ بل فجر سے مراد جو ہے یوم النہر ہے، اور لیال عشر سے مراد جو ہے عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے افضل ہیں، یا رمضان المبارک کے عشر الاواخر جو ہے رمضان کا آخری عشرہ وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ چونکہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے منصوص ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے آخری ایام جو ہیں وہ افضل ہیں۔ حضور پاک بھی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ راجا العشر الاخر، جب آخری 10 دن آ جاتے شد میں رہو، یعنی آپ اپنی چادر کس کے بعد، مانا یہ ہے کہ بیویوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے بھی عبادت کرو عبادت کرو، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی عبادت کے لیے نا، کہ دن آدمی کا روزے میں گزرے اور رات قیام میں گزرے، نماز میں، عبادت میں، تراویح میں، تہجد میں، تلاوت میں۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا تھا کہ تحروا فی العشر الاواخر، کہ اگر لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو رمضان کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اور ایک روایت میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کیا مانا، 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، تو ان میں اغلب گمان ہے کہ کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہوگی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے والفجر والیال عشر، تو لہذا 10 ذی الحجہ کے دن جو ہیں یہ افضل۔ اچھا، اب محدثین اور علماء نے ان دونوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے کہا راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن ذی الحجہ کی افضل۔ انہوں نے کہا کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ چونکہ اس کی وجہ ہے کہ حج تو یوم عرفات دن میں ہوگا، قربانی بھی یوم النحر میں ہوگی، تو اس لیے سارے اعمال بھی وہاں جو ہے وہ دن میں ہے، رمی ہے، قربانی ہے، کنکری ہے، ہر چیز ہے دوا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بزرگوں کے اقوال کو جمع کر لو، کسی کی تردید نہ کرو کہ بھی راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن جو ہے وہ ذی الحجہ کے ہیں۔ اور بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں نہ کہ 10 ذی الحجہ بھی افضل ہے اور 10 رمضان کے دن بھی افضل ہے، انہوں نے کہا یہ تو شک ہی نہیں، لیکن اصل انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جن دنوں میں کسی بندے کی توبہ اور عبادت اللہ نے قبول کر لی نا، وہی اس کے لیے۔ اب دیکھیں نا، مثلا 10 ذی الحجہ کے دن آ گئے اور بندے نے نہ حج کیا، اپنے گناہوں میں مبتلا رہا، رمضان آیا، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ قیام ہے، نہ سیام ہے، نہ تہجد ہے، نہ تراویح ہے، بلکہ ان راتوں میں بھی نعوذ باللہ وہ اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اصل بات تو وہ ہے کہ جس دن رب راضی ہو گیا سمجھ لو تیرے لیے وہی دن سب سے بڑا ہے، جس گھڑی میں رب راضی ہو گیا سمجھ لو کہ بس میرے لیے وہی گھڑی مبارک ہے۔ اور رب کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے کہ تیرے اعمال میں تبدیلی آئے۔ یاد ہے کیسے پتہ لگے بھی رب راضی ہو گیا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بے نمازی تھا نمازی بن گیا، پہلے شکل انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی اب شکل محمدی بنا لی، پہلے لباس کافروں والے پہنتا تھا اب لباس اسلام والے پہنتا ہے، پہلے کبھی قرآن کے قریب نہیں آتا تھا اب رات دن قرآن کی تلاوت میں ہے، پہلے اہل حق کے قریب نہیں آتا تھا اب رات دن علماء کے ساتھ ہے، پہلے ذکر میں مشغول نہیں ہوتا تھا اب ذکر کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ ہمارے علاقے میں تھے ایک حافظ صاحب تھے، سراج ان کا نام تھا، اللہ علم مجھے ایسے یاد، میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، میں چھوٹا تھا اس وقت پڑھتا تھا، میرے خیال میں ابتدائی کتابیں کوئی کافیہ ایسی کتابیں پڑھتا تھا، بڑا لمبا قد تھا ان کا عالم یہ تھا کہ ہر وقت وہ اللہ کا قرآن پڑھتا، چل رہے ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے باہر ہیں، وضو ہے نہیں ہے، بس قرآن قرآن زبان پہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوستوں کو فرمایا کہ الحمدللہ اللہ کا قرآن میری زبان پہ ایسے جاری ہو گیا ہے کہ مجھے حمام جاتے ہوئے مشکل آتی ہے، جب میں حمام جاتا ہوں تو اپنی زبان کو یوں پکڑ لیتا ہوں، مطلب وہاں بھی قرآن جاری ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں۔ تو جس کو اللہ اپنے ذکر کے لیے چن لے، قرآن پڑھنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے کلام کر رہے ہیں،
حدیث شریف پڑھنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ سے کلام کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ کہ جن کو اللہ نے اپنے ذکر میں لگا دیا ہے، اور ایسے بھی معلوم ہیں کہ سال گزر جاتے ہیں قرآن کھول کے بھی نہیں دیتے، زیارت بھی نہیں کی، پڑھنا تو پڑھنا رہا نا. یہاں ہمارے بزرگ تھے، ہم ان کو دادا کہتے تھے، مولوی محمد الیاس رحمت اللہ علیہ صادق آباد سے تھے. ان کے بھائی بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور حضرت مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک بھائی ان کا اور تھا، وہ تو کچھ راستے سے بھٹک گیا، اللہ ہدایت دے، میرا خیال ہے زندہ ہے. اس بیچارے کو بس چکر آ گئے علم فلکیات میں جو پڑھا نا، پھر نجوم میں اور جفر میں اور فلکیات میں اور پتہ نہیں کیا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ حضرت الیاس جو تھے، یہ تو الحمدللہ ہم نے کم از کم مکہ شریف میں کئی سال اکٹھے گزارے، کھانا بھی اکٹھے، رہنا بھی اکٹھے، بیٹھنا بھی اکٹھے، پڑھنا بھی اکٹھے، ہر وقت زبان پہ قرآن. اس دور میں سب سے بڑی تفریح یہ ہوتی تھی کہ جمعرات کے دن ایک خط کہلاتے تھے، یہ جو آج کل چلتے ہیں نا آپ کے ہائی ایس وغیرہ چلتے ہیں، پوسٹر چلتے ہیں، ان کو خط کہتے ہیں. تو 4 گروش ان کی ٹکٹ ہوتی تھی، کوئی 4 گروش دے دو، خط میں بیٹھ جاؤ، آخر عرفات تک جہاں مل دیا ہے اتر جاؤ. تو ایک دن میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا کہ حضرت آج آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، باہر بڑی پیاری ہوا چلتی ہے، شہر میں تو گرمی ہوتی تھی. کہنے کہ ٹھیک ہے. تو ہم لوگ روٹی لے لیتے تھے، کوئی جبنہ لے لیا، کوئی زیتون لے لیا، کوئی روٹی لے لی، کوئی حلاوہ طحینہ لے لیا، حلاوہ شامی لے لیا، اور سارے باندھ بوندھ کے وہاں چلے گئے. وہاں جا کے 4 پائیاں لے لی، چائے ان سے پیتے رہے اور کھانا اپنا کھاتے رہے. تو حضرت بس جب کھانا کھاتے، کوئی چیز کھاتے تھی، پھر قرآن شریف. اور وہاں رات کو 10 بجے کے بعد ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہو جاتی تھی، یعنی آدمی کو کپڑا لینا پڑتا تھا. تو میں تو کپڑا لے کے سو گیا. تو میرے خیال میں 12-1 بجے رات کو میری نیند کھلی، میں نے دیکھا کہ حضرت کپڑا لپیٹا ہوا ہے اور قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت مہربانی کریں دادا اب تو سو جائیں، رات کے 2 بج رہے ہیں. کہنے لگے بیٹا جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا مجھے نیند نہیں آتی. میں کیا کہوں؟ پر میں بس میری زندگی کا یہ لازمہ بن گیا ہے، قرآن ختم ہوگا تو مجھے نیند آئے گی، ورنہ نیند مجھے آ نہیں سکتی. میں کیا کروں؟ بیٹھے رہے، نہیں سوئے. صبح کی اذان ہو گئی، ہم نے وہی نماز پڑھی، چائے بھی گھر ہے. کہنے لگے بس اب مجھے نیند آ رہی ہے، پھر جمعہ بھی تو پڑھنا ہے. اور پھر اٹھنے کے بعد پھر قرآن شروع، پھر جب تک ختم نہ ہو نیند نہیں آتی. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کا ذکر بھی اور فکر بھی، قرآن پہ علم بھی اور عمل بھی نصیب فرمائے. بس تھوڑی سی محنت کی بات ہے، پٹڑی بدلنے کی دیر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا جن لوگوں کو گانے بجانے کا شوق ہے، رات دن گانے بجانے، رات دن لعنت میں سارا دن سوتے رہتے ہیں. شام ہو گئی تو بس شراب اور محفلیں اور شباب اور ہلا گلا اور گانے اور بجانے. گاڑی میں بیٹھے ہیں تو گانے لگے ہوئے ہیں، کہیں تفریح کے لیے کھڑے ہیں تو گانے لگے ہوئے ہیں، کہیں پیدل بھی چل رہے ہیں تو جناب ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور گانے چل رہے ہیں. اللہ نے ان کو اس لعنت میں ڈال دیا ہے، اپنے لوگوں کو اپنے ذکر میں ڈال دیا. یہ تقسیم ہے، اب تمہاری مرضی ہے، ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. فمنکم مؤمن ومنکم کافر. اسی لیے فرمایا کہ 2 فریق ہیں، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جنت والے اور ایک جہنم والے. جو جنت والے ہیں ان میں دنیا میں بھی اعمال جنت والے ہوتے ہیں، اور جو جہنم والے ان سے دنیا میں اعمال بھی جہنم والے ہوتے ہیں. باقی اللہ قادر ہیں جس کو معاف کر دے.
ایک آدمی سے میں نے مسئلہ پوچھا تھا، انہوں نے بتایا، میں نے عمل کر لیا. پھر کسی اور سے پوچھا، اس نے اور بتایا، میں نے عمل کیا. لکھو تو صحیح نا مسئلہ کیا تھا. وہ تو تم نے لکھا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں کہ اصل کیا تھا. یہ بھی عجیب لوگ. بھائی تم لکھو کیا مسئلہ تھا تمہارا. پہلے مولوی نے تمہیں کیا جواب دیا اور دوسرے نے کیا جواب دیا. ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس نے طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس کے دوسرے بھائی نے نکاح کر لیا. تو نکاح میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عدت گزرنے کے بعد، عدت سے پہلے نہیں کر سکتا. یہ تھوڑا ہے اس نے آج طلاق دی تم صبح شادی کر لو. عدت گزرے گی. عدت ہوتی ہے 3 حیض گزر جائیں. اگر حیض نہیں ہے تو پھر 3 مہینے گزر جائیں، اور اگر وہ حاملہ ہے تو وجہ حمل ہو جائے. اس سے پہلے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کی سرجری کروانا چاہے، بھئی مثلاً چہرے میں کوئی عیب ہو گیا، مثلاً ہونٹ کٹا ہوا ہے، اسے سرجری کرا کے ٹھیک کر لیا، جائز ہے. کوئی اس میں عیب ہو گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، زخم لگ گیا ہے، اس سے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے، اسے سرجری کرا لی، ٹھیک ہے. ایک ہے شوقیہ سرجری کرانا کہ میں جوان نظر آؤں، یہ منع ہے. آج کل بڑا شوق ہے نا جی لوگوں کو، کبھی سرجری کرائیں 60 سال کے ہوں تو 40 سال کے نظر آئیں گے. کیا فرق پڑ جائے گا تیرے نظر آنے سے؟ عمر تو وہی ہے نا جو گزر گئی. بھائی آپ کے ملک، آپ کے رزلٹ، آپ کے ووٹ، میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا نہ تمہاری سیاست سے تعلق ہے، نہ تمہاری جمہوریت سے تعلق ہے، نہ تمہارے نظام سے تعلق ہے. ہم ان چیزوں کے قائل ہی نہیں ہیں، تو پھر مجھے کسی بات میں کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہم تو صرف اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن و سنت کا قانون ہو اور نظام جو ہے وہ شورا ہو، جیسے صحابہ کرام کے پاس خلفاء راشدین کا دور تھا. بس وہ نظام، باقی کچھ بھی نہیں. اگر کسی کا اعلان نہ ہو تو میں کیا کر لوں گا بھلا. اگر ایک آدمی میں عام عامل ہے، مزدور ہے، چھٹی پہ اپنے ملک جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، لازم احرام باندھے گا. یہ کیا مانا؟ یہاں مزدور ہے، اس کے لیے شریعت بدل گئی ہے. اس کے لیے تو اور زیادہ پابندی ہے کہ وہ مکہ مدینے کا احترام کرے. لازم احرام باندھ کے آئے. مکروہ اوقات میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز نہ پڑھے. فجر کے بعد جو ہے پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھے، عصر کے بجائے مغرب کے بعد. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں میرے بھائی. خدا کے لیے ان کو جھگڑا نہ بناؤ، ان کو اختلاف نہ بناؤ. اب چونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ فجر کے بعد نماز نہیں، وہ اپنے گھر سے نہیں کہتے اور کوئی امام گھر سے نہیں کہتا. صحیح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس. فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے. عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوبے. وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ بنی عبد مناف لوگوں کو منع نہ کرو، جب چاہے نماز پڑھیں، جب چاہے طواف کریں. وہ اس پہ لے لیتے ہیں. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی فرماتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ طواف کیا ہے، اب جانا ہے 2 رکعت پڑھ کے چلا جائے. لیکن اگر تم نے عصر کے بعد بیٹھنا ہے، مغرب پڑھ کے جانا ہے، پھر سب کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو.
یہ مسئلے خدا کے لیے لڑائی جھگڑے کے نہیں ہیں، اللہ کے لیے حضور کی امت کو معاف کر دیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور کی امت میں جوڑ پیدا کریں، نہ کہ فروعی مسائل میں، اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کے سر پھٹبل کریں اور ایک دوسرے، ہاں ان سے اختلاف کرو جو فرقے ہیں۔ فرقے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دین سے ہٹ گیا، نیا فرقہ پیدا کیا۔ خوارج ہیں، نواسب ہیں، شیعہ ہیں، روافض ہیں، قادیانی ہیں، وہ فرقے۔ باقی ائمہ اربعہ ہیں یا جو لوگ ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، سب حق ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ظہر اور عصر میں قرات اونچی نہیں پڑھی جاتی، اللہ کا حکم یہی ہے بس۔ اب تم نے حکمت سمجھنی ہے تو اللہ نے بتلایا ہے کہ تم زور سے پڑھو تو میں سنتا ہوں، آہستہ پڑھو تو میں سنتا ہوں۔ باقی اس کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حضور نے جہاں زور سے پڑھا ہم زور سے پڑھتے ہیں، جہاں آہستہ پڑھا ہم آہستہ پڑھتے ہیں، جہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھا ہم قرآن پڑھتے ہیں، رکوع میں کبھی قرآن نہیں پڑھا ہم قرآن نہیں پڑھتے، سجدے میں کبھی قرآن نہیں پڑھا ہم قرآن نہیں پڑھتے، اتحیات میں کبھی قرآن نہیں پڑھا ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ ہم تو حضور کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے صفا مروہ کے 2 چکر لگائے تھے کہ ٹیلی فون آ گیا، وہ چکر چھوڑ کے چلا آیا مکان پہ، وہاں آ کے پھر بیٹھا رہا اور ٹی وی شی وی بھی دیکھتا رہا، بعد میں جا کے 5 چکر پورے کر دیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صفا مروہ کے دوران پہلے ٹیلی ویژن دیکھنے جاؤ۔ اگر آپ مسافر ہیں تو جو فرض نماز ہے وہ قصر ہو جاتی ہے، یعنی 4 کے 2 پڑھیں گے۔ سنت اور نفل معاف ہے، لیکن کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا۔ بہرحال اگر آپ نے نماز پڑھنے کے لیے طواف روک دیا پھر شروع کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ وہ تو میں نے ایک قول پیش کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اکثر چکر ہو جائے تو پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرے، اگر ایک آدھا چکر ہے تو پھر ابتدا سے شروع کرے۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے بال کاٹے ہیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، حاضری بھی دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے استغفار کرو، توبہ کرو، اور اس کے بعد درود شریف کثرت سے جتنا حضور کا درود پڑھو گے اور پورے غور سے درود پڑھو، یہ نہیں یہ درود نہیں ہوتے، پورے غور سے بیٹھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہ یقین ہے کہ فرشتے لے کر میرا درود حضور تک پہنچائیں گے۔ تو اگر ٹوٹا پھوٹا درود ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ محبت سے درود پڑھیں اور کثرت سے درود پڑھیں اور دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو زنگ لگ گیا ہے، جو میل لگ گیا ہے، جو رکت پیدا نہیں ہوتی، جو نماز کی حلاوت پیدا نہیں ہوتی، حضور کا عشق پیدا نہیں ہوتا، ہمارے گناہ معاف کر دے، گناہوں کو چھوڑے، دیکھیں انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ نماز جنازہ کے وقت میں مکبر جو ہے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے امام صاحب کے، ماشاء جنازہ جناب ادھر ہوتا ہے، مکبر ادھر ہوتا ہے، عقل کی بات کر۔ تمہیں سمجھ ہی نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ مکبر تو یہاں ہے حجر اسود کے سامنے، جنازہ تو اس طرف ہوتا ہے صفا کے سامنے۔
اتنا عقل نہیں ہے، بس اعتراض کرنے کی عادت ہے کہ اعتراض کرنا ہے مکے مدینے والوں پر۔ میں نے تمہیں بتایا الحمدللہ کہ یہاں کے ائمہ جو ہیں وہ علماء ہیں، وہ ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ اچھا اگر امام کے آگے سترا ہو تو کوئی بھی گزر جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہے کہ اولیاء غیب جانتے ہیں، وہ کافر ہے سیدھا، ذرے برابر اتنا شک نہیں۔ کیوں؟ قرآن کا مخالف ہے۔ قل لا یعلم، اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی نہیں جو غیب جانتا، نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ ولی جانتے ہیں، نہ پیر جانتا ہے، نہ کوئی اور جانتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے سیدھا، توبہ کرے، کلمہ پڑھے۔ عید میلاد مناتے ہیں تو بدعتی ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت علی حجویری کی مزار پہ جاتا ہے کوئی منع نہیں، بالکل جاؤ، لیکن مزار والوں سے نہ مانگو، ان کے لیے اللہ سے مانگو۔ پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ رسول کو گواہ بنا۔ جو یہ کہے کہ اس مسئلے میں اللہ اور اللہ کا رسول گواہ ہے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے رسول کو بھی حاضر ناظر مانا کہ وہ بھی موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کے برابر کیا، کافر ہو گیا۔ یہ تو مسئلہ تمہارے پیران پیر نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی نکاح کرے اور نکاح کا گواہ اللہ رسول کو بنائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، توبہ کرے، کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح کرے۔ یہ تو پیران پیر کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ایک گروپ عمرے پہ آ رہا ہے، اس میں عورت آنا چاہے، اگر اس کا محرم نہیں ہے تو گروپ میں نہیں آ سکتی ہے۔ نبی پاک کا جو میلاد مناتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اگر سنت ہوتی تو حضور حکم دیتے یا خلفائے راشدین مناتے۔ ڈپٹی کے وقت میں ہم حرم شریف نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی ڈپٹی کو بندے کی ڈپٹی نہیں روک سکتی۔ حضور کی نماز کا صحیح طریقہ جو ساری امت پڑھ رہی ہے سارا صحیح طریقہ ہے، یہ سارا نبی کا ہی طریقہ ہے، گھر سے تو کسی نے نہیں بنایا۔ اگر ہمارے ٹیلی فون میں قرآن فیڈ ہے اور ٹیلی فون جیب میں ہو، حمام چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ محل قرآن نہیں ہے۔ حرم کے باہر جو سبیل لگتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، غریب ہو تو کھا لو، امیر ہو تو پھر غریب کا حق نہ مارو۔ 100 آدمی کا کھانا تھا، تم 10 امیر بھی کھا لو تو 10 غریبوں کا حق تمہارا گیا نا۔ تم نہیں لوگے تو کوئی غریب ہی آگے لے گا نا۔ وہ سبیل امیروں کے لیے تھوڑی لگاتے۔ آپ ہوٹل پہ جائیں ماشاءاللہ باہر کی مرغیاں اڑائیں جن کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے۔ میں نے پہلی بار عمرہ کیا، 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو اب پڑھ لو، کیا ہو گیا، عمرہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کہتا ہے جی کہ میرے اطلاع آئی ہے کہ میرے بھائی اور بیٹے پہ حملہ ہوا ہے اور وہ زخمی ہیں، تو جن نے حملہ کیا ہم ان پہ حملہ کریں؟ بالکل نہیں، آپ قانون کی مدد لیں، آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی بدلہ لینا شروع کر دے پھر تو فساد ہو جائے گا دنیا میں۔ میرا ایک دوست ہے،
اس کے اقامے میں یا پاسپورٹ میں غلطی سے یا کوئی مجبوری ہوگی والد کا نام دوسرا لکھا گیا ہے، اب اس کا نکاح ہوا، بندہ تو یہی ہے نا جس کا نکاح ہو رہا ہے، نام غلط لکھا ہو یا صحیح لکھا ہو، بندہ تو نہیں بدل گیا، نکاح ٹھیک ہے، نکاح کو کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ مجبور ہوگا نا، اقامہ بندہ نہیں ہوگا، کسی اور کے نام سے بنوا لیا ہوگا۔ ہماری قوم بڑی تیز ہے، نکاح ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو میں نے عرض کیا تھا، آپ کو سننے میں غلطی لگی تھی کہ اگر خون بہ جائے تو امام صاحب کے نزدیک وضو ٹوٹتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ تم نے وہ دوسرا مسئلہ چھپا لیا۔ حضرت عمر زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے نماز جو ہے وہ پڑھ لی تھی، تو وہ تو اضطرار تھا، کسی اور کی حدیث سنا ہو نا کہ فلاں صحابی کو تندرست تھے لیکن خون بہ گیا پھر بھی آپ نے نماز پڑھ لی، وہ تو اضطرار تھا۔ اگر امیر المومنین اس وقت ہٹ جاتے نماز کے لیے، انہوں نے کیوں آگے کیا بیٹے کو؟ نے کہا تھا کہ سب کی نمازوں پر تو اثر نہ پڑے۔ لا صلاۃ جو ہے یہ ہر نماز کے لیے ہے، تو موطا امام محمد میں حدیث پڑھ لو ابھی ہریرہ کی کہ جنازہ تو نماز ہے، وہ تو دعا ہے۔ نماز بغیر رکوع سجود کے بھی ہوتی ہے دنیا میں کوئی؟ کچھ نہ کہو جی، جو کہو گے اور بھی وقت ضائع ہوگا۔ کہتے جی کہ علماء کے درس میں اختلاف ہوتا ہے، تمہارے مغز میں اختلاف ہوتا ہے، علماء میں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف تمہارے مغز میں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا، آج تک مجھے دنیا میں کوئی مولوی دکھاؤ جو کہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت ہے۔ آج تک مجھے دنیا میں کوئی مولوی دکھاؤ جو مغرب کی نماز 3 کے بجائے کہے 4 رکعت۔ تو معنی کیا ہے؟ جو مسئلے منسوخ ہیں، قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف فروعی مسائل میں ہوتا ہے، یا جن میں 2 حدیثیں آ گئیں، بعض ائمہ نے اس کو لے لیا، بعض نے اس کو لے لیا۔ کہتے جی کہ مردے سنتے ہیں، میری تو تم زندہ بھی نہیں سنتے ہو، تو مجھے کیا پتا؟ اللہ چاہے تو سنتے ہیں، اگر حکم جو ہے ہمیں سلام کہو، السلام علیکم یا دار قوم مومنین، تو کوئی وجہ تو ہے ہی نا۔ اللہ نے کہیں تمہیں حکم دیا ہے کہ پہاڑ پر گزرو تو کہو السلام علیکم پہاڑ صاحب؟ اللہ نے کہیں حکم دیا ہے باغ میں جاؤ تو درخت کے پاس گزرو تو کہو السلام علیکم کھجور؟ تو یہاں جو حکم دیا ہے تو کوئی وجہ ہے نا کہ السلام علیکم، اور یا دار قوم مومنین، اور پھر اتنی لمبی بات ہے کہ انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟